الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجار. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحللته والحرام ما حرمته. الدين ما شرعه والأمر ما قضاه. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. وقال الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس ساری کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے. اس ساری کائنات کو اکیلے اللہ نے بنایا. اس ساری کائنات کو اکیلے اللہ نے بچھایا. اس ساری کائنات کو مزین کرنے والا اکیلا اللہ ہے. اس ساری کائنات کو ڈیزائن کرنے والا اکیلا اللہ ہے. اس ساری کائنات کے اندر مختلف چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس ساری کائنات کے اندر مختلف اجناس، مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے جانور، مختلف قسم کے رنگ، مختلف قسم کی چیزیں، یہ ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے. وہ اللہ کون ہے جس نے مجھے بنایا؟ وہ اللہ کون ہے جس نے اس دھرتی کو بچھایا؟ والارض فرشناها. وہ اللہ کون ہے جس نے آسمان کو بلند کیا؟ والسماء رفعها. وہ اللہ کون ہے جس نے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری سارے کے سارے سورج کو، چاند کو اور زمین اور آسمان کو تنہا بنانے والا اللہ ہے. میرے عزیزو، ایک دن وہ بھی آئے گا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، پھر اس ساری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالی ختم فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس زمین کو لپیٹیں گے اور اس آسمان کو لپیٹیں گے. جتنے بھی انسان ہیں سب کو موت آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی سب کو موت کا پیالہ پلائیں گے. یہاں موت سے کوئی مستثنی نہیں ہے. یہاں موت سے کوئی مستثنی نہیں ہے. یہاں موت کا پیالہ پینا ہے. یہاں موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. دنیا کا بڑا بادشاہ ہو، دنیا کا وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، دنیا کے کسی خطے کا رہنے والا ہو، کیا وہ خلاؤں کے اوپر ہی چلا جائے، وہ زمین کے اندر چلا جائے، وہ سمندر کی تہ میں چلا جائے، وہ پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر گھس جائے، موت کا پیالہ سب نے پینا ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کوئی رسول کا انکار کرتا ہے، ایسے لوگ ملیں گے کوئی نبوت کا انکار کرتا ہے، ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو موت کا انکار کرتے ہوں. میرے عزیزو، ہم سب نے مرنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے. یہ موت کہتی ہے میں وہ موت ہوں، مجھ سے پہلے تیاری کر لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے. میں وہ موت ہوں جو ماں باپ کے اندر جدائی ڈال دیتی ہوں. بیٹا ہمیشہ کے لیے ماں باپ سے جا رہا ہے. موت کہتی ہے میں وہ موت ہوں جو میں تمہاری بیوی سے جدائی ڈال دوں گی. شوہر جا رہا ہے بیوی سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر.
موت کہتی ہے میں تمہارے دوستوں سے تجھے الگ کر دیتی ہوں، میں تمہارے رشتہ داروں سے تمہیں الگ کر دیتی ہوں، میں تمہیں اپنے محلے والے لوگوں سے، اپنے ملک والے لوگوں سے الگ کر دیتی ہوں۔ میرے عزیزو، ہم سب نے مرنا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ساری کائنات کو ختم کریں گے۔ اس ساری کائنات کو مکمل نقشہ جو آج ہم دیکھتے ہیں چل رہا ہے کہ مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے اور مزدور مزدوری پر جا رہا ہے، غلے اگانے والے غلے کھیتوں سے اگا رہے ہیں، کسان اپنی زمینوں کے اوپر ہل چلا رہے ہیں، کسان اپنی زمینوں کے اوپر کھاد ڈال رہے ہیں، ماں بچے کے منہ میں نوالا دے رہی ہے، ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ادھر ظالم آئے گا اور آ کر لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے تیار ہوگا، ادھر کسائی ڈاکٹر کسائی بنے بیٹھے ہیں، ابھی کوئی گاہک آئے گا اور ہم اس کی کھال ادھیڑیں گے، اس سے ناجائز پیسہ نکالیں گے، یہاں پر وکیل آئیں گے، آج ہم کس کو پھنساتے ہیں، یہاں پر پولیس والے آئیں گے اور دیکھیں گے آج ہم کس سے پیسے لیتے ہیں، یہ بڑے ڈاکو اور ظلم و ستم ڈھا رہے ہوں گے اور بادشاہ بھی اسی طرح ظلم و ستم ڈھا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک اس ساری کائنات کو ختم کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اس کو ختم کرو۔ وہ اسرافیل علیہ السلام سور کو پھونکے گا، دنیا کے سارے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، اور جو ماں اپنے بچے کو دودھ دے رہی تھی وہ اپنے بچے کو پھینکے گی۔ ماں انسان سے محبت کرتی ہے، اللہ نے ماں کی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں تمہاری ماں کی طرح 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ ایسا خوفناک دن ہوگا، ماں کیا کرے گی، اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بچے کو پھینک دے گی۔ ماں کیا کرے گی، جو بیٹے کو لقمہ دے رہی تھی، جو بیٹی کو لقمہ دے رہی تھی، وہ نوالا پھینکے گی۔ حمل والی پیٹوں کے اندر حمل ہوگا، وہ خوفناک ایسی آواز ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر ایسا درد پیدا کریں گے، ایسی خوفناک آواز ہوگی۔ کیا ہوگا کہ وہ بچے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوں گے وہ حمل گرا دیں گی۔ وہ کیسا دن ہوگا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، وہ کیسا دن ہوگا، ایک عجیب دن ہوگا، اللہ غصے میں ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو توڑیں گے، اس آسمان کو توڑیں گے، اس سورج اور چاند کو توڑیں گے، اور سارے کے سارے فرشتوں کو پہلا آسمان گرے گا، سارے فرشتے مریں گے، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے اوپر عرش ہے، اس کو بڑے 4 فرشتوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ۔ اللہ پاک پوچھیں گے کون باقی، اسرائیل کہے گا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل باقی، اور میں بندہ تمہارا باقی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں۔ اللہ کا عرش اللہ کے آگے التجا کرے گا، اے اللہ ان کو تو بچا لے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اسکت، خاموش ہو جا، آج میرے تخت کے نیچے، میرے عرش کے نیچے ہر انسان، ہر نبی اور ہر فرشتے، ہر چیز نے مرنا ہے۔ اللہ پاک جبرائیل، میکائیل کو موت دیں گے، اسرافیل کو موت دیں گے، اور اسرافیل ایسی چیخ مارے گا، دنیا تو پہلے مر چکی ہے، اگر یہ زندہ ہوتی تو سب کے کلیجے پھٹ جاتے۔ اللہ پوچھیں گے کون باقی، اسرائیل کہے گا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ باقی۔ اللہ پاک فرمائیں گے مت، تو بھی مر جا۔ اللہ اسرائیل کو بھی موت دیں گے، پھر اعلان کریں گے این الجبارون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، جن کو اپنی جوانی پر ناز تھا، جن کو اپنے حسن و جمال پر ناز تھا، جن کو اپنے مال پر ناز تھا، جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، جن کو اپنے پیسے پہ ناز تھا، اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں اور گاڑیوں پر ناز تھا، کہاں ہیں؟
کوئی جواب نہیں دے گا۔ میرے عزیزو، اللہ پاک 40 دن تک ہلکی ہلکی سنوار کو برسائیں گے، پھر ساری کائنات زندہ ہوگی۔ پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور ان کو پھر سور دیا جائے گا، ساری روحیں اس سور کے اندر ڈالی جائیں گی، اس سور کو پھر پھونکا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری انگل کا میرا پورا ہے، اللہ اس کو واپس لوٹائیں گے۔ میری انگل کا جو ناخن ہے اللہ اس کو واپس لوٹائیں گے۔ میرے چہرے کے جو بال ہیں، میرے اور آپ کے چہرے کے جو بال ہیں، ایک ایک چیز جس جس کی ہوگی اللہ دوبارہ اس کو واپس لوٹائیں گے اور دوبارہ کھڑا کریں گے۔ اور ادھر جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم چیخے گی، چلائے گی، دھاڑے مارے گی۔ ایک ایک لگام پر 70,000 لگامیں ہیں جہنم کی، ایک ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے اور وہ سنبھل نہیں رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی کہ میں ان کو کھا جاؤں، میں ان کو کھا جاؤں۔ سارے کے سارے انسان اٹھیں گے اور اٹھتے ہی اللہ کے غصے کو دیکھیں گے تو سارے کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ سارے کے سارے زانی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، سارے کے سارے شرابی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، سارے کے سارے حفاظ کہیں گے یا ربی نفسی نفسی، سارے کے سارے علماء کہیں گے، متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، اللہ والے کہیں گے، جن کی ایک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جن کی ایک نماز فوت نہیں ہوئی، جو متقی پرہیزگار ہیں، حتیٰ کہ رسول بھی کہیں گے، نبی بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ اور ایک آواز آئے گی جو ساری آوازوں، سارے دنیا کے انسان ایک طرف، رسول ایک طرف، انبیاء ایک طرف، ایک شخص کی آواز ایک طرف ہوگی۔ وہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے، یہ کس کا کہہ رہا ہے، جو اپنا نہیں کہہ رہا، جو اپنے نواسوں کا نہیں کہہ رہا۔ یا اللہ میرے حسن اور حسین کو بچا دے، جس کو کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کا نہیں کہہ رہا۔ جس کو کہتا ہے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، عائشہ میں سب سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں، ان کا نہیں کہہ رہا۔ کس کا کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا کہہ رہا ہے یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ کون امت؟ جس نے اس کے حکم کو توڑا، اللہ کے حکم کو توڑا۔ کون سی امت؟ جس نے زنا کیے۔ کون سی امت؟ جس نے شرابیں پی۔ کون سی امت؟ جس نے دن رات اللہ کی نافرمانیاں کی۔ کون سی امت؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے جسموں سے نکالا، اس کی سنتوں کے جنازے اٹھائے، ان کی سنتوں کو ذبح کیا، ان کے طریقوں کو ذبح کیا، خوشیوں کے اندر بھی اس کے حکموں کو توڑا، غمیوں کے اندر بھی اس کے حکم اور طریقوں کو توڑا۔ وہ آج کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی۔ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو میرے عزیزو، ایک قیامت کا دن آنے والا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا، مجھے اللہ کھڑے کرے گا۔ ہاں سہیل عباس بتا، تو نے کیا کیا؟ تو نے دن میں کیا کیا؟ رات میں کیا کیا؟ تو کیا کرتا رہا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرمائے گا آج سارے کے سارے مجرم الگ ہو جائیں، آج سارے مجرم الگ ہو جائیں۔ دنیا کے اندر مجرم اکٹھے رہتے تھے، نیک بھی اکٹھے رہتے تھے، میں نے کسی کی شکلیں تبدیل نہیں کی، یہ میرے اور آپ کی حبیب کی دعائیں ہیں۔ آج ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوئی، آج رشوت خور رشوت لیتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے۔ جا کر دیکھو محکمے کے اندر آج کتنا رشوت لی جا رہی ہے۔ آج میں نے ان کی شکلیں تبدیل نہیں کی، رشوت خور رشوت لیتا رہا، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتا رہا، والدین کی نافرمانی کرنے والا نافرمانیاں کرتا رہا، بہنوں کا حق کھانے والا حق کھاتا رہا، میں نے کسی کی شکل تبدیل نہیں کی۔ آج اللہ آئے گا
اور آ کر کہے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کی آج اس کو اجر دیا جائے گا، جس نے ذرہ برابر شر کیا، برائی کی، آج اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میرے مجرم الگ ہو جائیں، میرے نیک الگ ہو جائیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے میرے حبیب آپ سر اٹھاؤ، آپ جس جس کا کہتے جائیں گے میں اس کی بخشش کرتا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ اے اللہ ایسا کریں، یہ میرے امتی ہیں، ان کا حساب کتاب میرے ذمہ لگا دے، تو تاکہ یہ آپ سے شرمائے نہ اور میں ان کی بخشش کرتا جاؤں، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا جاؤں۔ تو وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے اللہ کے رسول سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں میرے حبیب، یہ آپ ان کا اعمال نامہ پڑھیں گے، یہ میرے بندے آپ سے شرمائیں گے کہ ہمارے حبیب کو پتہ چلا کہ ہم نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، دن کو یہ گناہ کیا، رات کو یہ گناہ کیا، یہ آپ سے شرمائیں گے۔ اے حبیب ان کا حساب میں خود لیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک 100 رحمت کے حصے ہیں، ایک رحمت کا حصہ دنیا میں بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے وہ لوگوں میں تقسیم ہوا، جانوروں کے اندر بھی، انسانوں کے اندر بھی، جنات کے اندر بھی ایک حصہ، اور اللہ پاک ایک حصے کو بھی اٹھائیں گے، کل قیامت والے 100 حصے اپنی رحمت کے ساتھ لائیں گے، اور چھوٹی چھوٹی نیکی پر اللہ جل شانہ مغفرت کرتے جائیں گے۔ آپ نے کسی کو پانی پلایا ہوگا، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، وہ کہے گا جنتی سے اے جنتی تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا۔ وہ کہے گا میں نے تجھے ایک دفعہ پانی پلایا تھا، میں جہنم میں جا رہا ہوں، اللہ سے میری درخواست کر دے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ وہ اللہ کے پاس جائے گا اور عرض کرے گا اے باری تعالیٰ، یہ میرا فلاں شخص اس نے مجھے ایک دفعہ پانی پلایا تھا، آج وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے اور میں جنت میں جا رہا ہوں، مجھے نہیں سجتا کہ میں جنت میں جاؤں اور میرا بھائی میرا دوست جہنم میں جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا، تیری وجہ سے میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی۔ دنیا میں ایک ایسا شخص ہوگا جس نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی گناہ کیے، دن میں بھی گناہ کیے، راتوں میں بھی گناہ کیے، اور وہ اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ اسے فرمائے گا جا جہنم کے اندر۔ تو وہ بھاگتے ہوئے جائے گا اور اللہ پاک اس کو بلائیں گے، اس کو بلاؤ۔ اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے کہا کہ تو جہنم کے اندر چلا جا، تو جہنم کے اندر بھاگتے ہوئے چلا گیا، یہ تو جہنم تھی۔ تو وہ عرض کرے گا اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی تھی، میں نے ایک بھی فرما برداری نہیں کی، اور آج آپ کا یہ حکم ہوا، میں نے کہا اچھا ایسا کر لوں، آخری وقت تو اللہ کا حکم مان لو۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا میرے بندے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ ایک دوسرا شخص جہنم میں جا رہا ہوگا، اس کے اعمال خراب ہوں گے، وہ جا رہا ہوگا جہنم کی طرف، کبھی آگے دیکھے گا جہنم کی طرف، پھر پیچھے دیکھے گا اللہ کی رحمت کی طرف، پھر آگے دیکھے گا جہنم کی طرف، پھر پیچھے دیکھے گا اللہ کی رحمت کی طرف، پھر کیا کہے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا اس کو بلاؤ۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے کبھی تو آگے دیکھتا تھا، کبھی تو پیچھے دیکھتا تھا۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں آگے دیکھتا تھا تو جہنم تھی، میں کمزور تھا، میں جہنم برداشت نہیں کر سکتا تھا، میں پیچھے تیری رحمت کو دیکھتا تھا، تیری رحمت مجھے کب بلا لے گی، میں تیری رحمت کو تکتا رہا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا میرے بندے تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے عزیزو، ہم توبہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جس اللہ کی ساری نعمتیں ہم کھاتے ہیں، کیا اس اللہ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو 5 وقت سجدہ کریں؟ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، کیا اس اللہ کا یہ حق نہیں بنتا ہم اس کو 5 وقت سجدہ کریں؟ جس اللہ نے عقل دیا، اگر عقل کا ایک پرزہ اللہ ڈھیلا کر دے، دیکھو بازاروں کے اندر ننگے پھر رہے ہیں،
گندگی اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں، کپڑے پہننے کا ہوش نہیں، نہانے کا ہوش نہیں، اللہ نے ایک پرزہ ڈھیلا کر دیا۔ اس اللہ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو 5 وقت نماز پڑھیں، اس کو راضی کریں؟ کیا اس اللہ کا یہ بھی حق نہیں ہے کہ اس کو ہم 5 مرتبہ آئیں سجدہ کریں؟ جس اللہ کی ساری نعمتیں کھاتے ہیں، سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی کا پینا اللہ کی نعمت، اللہ اگر پیشاب کو بند کر دے، دنیا کے سارے ڈاکٹر پیشاب چالو نہیں کر سکتے تمہارا، کیا اس اللہ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو 5 وقت سجدہ کریں؟ میرے عزیزو، اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک گناہگار شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، گناہ کرتا، اتنے گناہ کیے، بیماری آئی، لوگوں نے کہا اللہ کا عذاب اس پر شروع ہو گیا ہے، اس کو ایسا کرو جنگل میں پھینک کر آ جاؤ، جنگل میں پھینک کر آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس پر اللہ کا عذاب آئے، ہم پر بھی عذاب آ جائے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا، جنگل میں پھینک کر آ گئے۔ وہ بیمار آدمی تھا، بیمار ہو گیا تھا، جوانی میں نافرمانیاں کرتا رہا، پھر اس نے جب بیماری آئی، موت آئی، پھر اس نے آگے دیکھا کوئی نہیں ہے، دائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر اللہ کو دیکھا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر میری رحمت سے زیادہ تیرے گناہ ہیں، میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ ہیں، میری مغفرت نہ کر، آج مجھے سب نے چھوڑ دیا، اے اللہ تو نہ چھوڑ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ جا جنگل کے اندر، فلاں میرا دوست مر گیا ہے، جو اس کے جنازے میں جائے گا میں اس کی بھی مغفرت کروں گا، اور یہ اعلان کر دے۔ محلے کے اندر اعلان ہوا، جنگل میں ایک شخص مر گیا ہے، جو اس کے جنازے میں جائے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ میں نے اور آپ نے سنا کہ بھئی سودا سستا ہے، نماز جنازہ پڑھنے سے مغفرت ہو رہی ہے، سارے کے سارے بوڑھے بھی تیار ہو گئے، سارے کے سارے جوان بھی تیار ہو گئے، سارے کے سارے بچے بھی تیار ہو گئے اور بھاگ رہے ہیں، ہٹو بچوں کا شور ہے کہ جا کے دیکھتے ہیں وہ کیسا اللہ کا ولی ہوگا، وہ راتوں کو تو نفلیں پڑھتا ہوگا، دن کو تو روزے رکھتا ہوگا، اس نے کبھی آنکھ سے ایک نافرمانی نہیں کی ہوگی۔ جا کر دیکھتے ہیں وہی گناہگار شخص جس کو ہم نے نکالا تھا، جس کو جنگل میں پھینک کر آئے تھے، اللہ نے فرمایا جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے نے دعا ایسی کی ہے، میری رحمت کو ترس آ گیا، اس نے تو اپنی مغفرت کے لیے دعا کی ہے، اگر یہ کل قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مغفرت مانگتا میں سب کی مغفرت کر دیتا۔ حدیث قدسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یبن آدم، او آدم کا بیٹا، مجھے اللہ کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تو اتنے گناہ کر زمین سے لے کر آسمان تک بھر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کھرباں کھرب انسان آ جائیں اور وہ گناہ کرتے رہیں دن رات، آسمان تک نہیں لگا سکتے قیامت تک۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اتنا بھی گناہ کر لے، آسمانوں کو لگا لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو ٹائم تھوڑا ہے، تو توبہ کرنے کے لیے سب بھائی تیار ہیں؟ تو میرے بھائی آج سے ہم اپنی زندگی بدلیں، آج سے ہم اپنی زندگی بدلیں اور اللہ کو کہیں، اے اللہ میں تیرا ہوں، اللہ کے ساتھ عشق ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ عشق ہو۔ موت آئے گی تمہاری جوانیاں اللہ کی قسم یہیں رہ جائیں گی، موت آئے گی تمہاری بلڈنگیں یہیں رہ جائیں گی، موت آئیں گی تمہاری بیویاں یہیں رہ جائیں گی، موت آئیں گی تمہارا سارا کا سارا مال ادھر رہ جائے گا، موت آئے گی تمہاری کوٹھے بنگلیاں مال دولت بینک بیلنس سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور لے کر جا رہی ہوگی۔ پھر انسان کہے گا، یا لیتنی یا لیتنی، اے کاش میں واپس لوٹ جاتا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو توبہ کرنے کے لیے سب بھی تیار ہیں؟
کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو میرے عزیزو ہم نے توبہ کر لی ہے، ہم نے اب اس توبہ کو پکا کرنا ہے۔ ہم نے توبہ کر لیے، پورے عالم بھر کے انسانوں سے توبہ کرانی ہے، اس کے لیے سب بھی تیار ہیں۔ میرے عزیزو یہی میرے اور آپ کے حبیب کا غم تھا کہ میرا ایک ایک امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو توبہ کرانے کے لیے سب بھی تیار ہیں۔ اب اللہ کے راستے میں پہلی فرصت میں 4 مہینے لگانے ہیں، تبلیغ میں نکل کر 4 مہینے لگانے ہیں، تو سب بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور بھائی ہر مہینے 3 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ۔ بیوی سے کہو اگر تو 27 دن میں نہیں پلتی تو 3 دن میں بھی نہیں پلے گی۔ پیٹ سے کہہ دو اگر تو 27 دن میں نہیں پلتا تو 3 دن میں بھی نہیں پلے گا۔ میرے عزیزو دنیا کے اندر ایک پل کا پتہ نہیں، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، خالدین فیہا ابدا، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے۔ دنیا کے گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگ گئی، داڑیاں سفید ہو گئی، کوئی بنا سکا کوئی نہیں بنا سکا، جس نے بنا بھی لیا موت آئی لے کے چلی گئی، چل بھائی۔ پیچھے بیوی بچے مزے کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہا۔ نماز کے لیے وقت ہوتا تھا کہتا نہیں میں تو پیسہ کما رہا ہوں، سردیاں آتی تھی کہتا نہیں میں تو پیسہ کما رہا ہوں، اتنی سردی میں کیوں جاؤں۔ گرمی کے ٹائم نماز کا وقت ہوتا کہتا نہیں گرمی ہے، میں تو پیسہ کما رہا ہوں، میں نماز کے لیے کیوں جاؤں۔ وہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا اور یہ چلا جائے گا۔ تو میرے عزیزو صحبت سے انسان بنتا ہے۔ زانی کے ساتھ بیٹھیں گے زانی بنیں گے، شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے شرابی بنیں گے، جواری کے ساتھ بیٹھیں گے جواری بنیں گے، نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں گے نیک بنیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے اللہ والے بنیں گے۔ یہ دعوت تبلیغ نبیوں والا کام ہے، میں کہاں آپ کہاں اور نبی کہاں۔ جیسے نبی شان والے یہ کام بھی شان والا، جو اس کو کرے گا اللہ اس کا نبیوں کے ساتھ حشر کرے گا۔ سارے گرمی میں کل قیامت والے تڑپ رہے ہوں گے اور یہ اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوگا، نبیوں کے ساتھ اس کی کرسی لگی ہوئی ہوگی۔ تو اس کے لیے سب بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔